رشید بھائی آپ کا پوائنٹ لینا چاہیں گے ختم نبوت کے حوالے سے؟ اس میں دو چیزیں ہیں، جیسے قاری صاحب نے فرمایا، ایک ہمارے پاس رسول ہوتے ہیں، ایک ہمارے پاس نبی ہیں. ان دونوں کے معنی میں بڑا فرق ہے، اور ختم نبوت کے حوالے سے بھی اس کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں کیا چیز جاری ہے اور کیا چیز ختم ہو گئی ہے. سب سے پہلے تو رسول اور نبی میں ایک فرق ہے. رسول ہم کی جو رسول ہم کہتے ہیں ان رسولوں کو جن پر کوئی کتاب یا صحیفہ نازل ہوا ہو. جیسے عرض کیا کہ 313 کی تعداد آتی ہے رسولوں کی، ان پر کتاب یا صحیفہ نازل ہوا. اب کتاب کے حساب سے آپ کہیں گے جی یہ تو 4 کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، تو یہ باقی کون ہے؟ تو وہ تشریح میں آ جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں صحیفے بھی نازل ہوئے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر باضابطہ طور پہ بے شمار صحیفے نازل ہوئے، اور یہ صحیفے اسی طریقے سے چلتے چلے گئے. ایزی لینگویج میں سمجھیں یا قانونی لینگویج میں سمجھیں تو ایک کانسٹیٹیوشن آ گیا، اور کانسٹیٹیوشن کے بعد پھر اس کے اندر امینڈمنٹس آتی ہیں، جیسے ہماری امینڈمنٹس کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں. تو بیسکلی رسول کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب امینڈمنٹ کی ضرورت آئی کہ اب وہ جو قوانین دیے گئے تھے اس کے اندر کچھ تبدیلی لانی تھی. اس وقت جو ہے ضرورت پیش آئی کہ آپ رسول لے کے آئیں. جیسے حضرت عیسیٰ کے دور کے اندر حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل میں صحیح ہیں مگر وہ رسول ہے، اور اس وقت ان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ ان بنی اسرائیل نے اتنی سختی کر لی تھی اپنے دین کے اندر، اتنی زیادہ سختی اپنی شریعت میں حضرت موسیٰ کی کر دی تھی کہ آخر میں حضرت عیسیٰ آئے اور اس کو آ کے انہوں نے نرم کیا، اور انہوں نے ان قوانین کو تبدیل کیا جن قوانین کو انہوں نے اپنے اوپر ڈال دیا تھا. یہ حضرت موسیٰ کے دور میں وہ چل رہے تھے. تو رسول بیسکلی بنیادی طور پر ان کو تبدیل کرنے کے لیے آتے ہیں، امینڈمنٹس کے لیے آتے ہیں. اور نبی وہ ہیں جو پھر جو بھی آپ کو خبر دے دی گئی ہے آپ ان چیزوں کا پرچار کریں گے، آگے تک جا کے بتائیں گے، اور جیسے عرض کیا کہ وہ والی باتیں آپ کو بتائیں گے کہ جن کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے. اس میں دوسری چیز اس کے بعد پھر آ جاتی ہے ہمارے پاس نبی ہمارے پاس 2 قسم کے ہوئے ہیں. ایک نبی ہے تقوینی اور ایک نبی ہے شرعی. تقوینی انبیاء نبی جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے صرف ہمارے کو سیکولر باتیں سمجھائی ہیں. یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے، ناظرین کے لیے بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ دینی لوگ ہیں اور یہ سیکولر لوگ ہیں، جبکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دین اور سیکولر یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ ہی نہیں ہمیں سکھائی ہیں. حضرت آدم کوئی دینی نبی نہیں تھے، وہ سیکولر نبی تھے، وہ تقوینی نبی تھے. حضرت آدم جب یہاں تشریف لے کے آئے، حضرت آدم سے لے کے حضرت شیس، اور یہ معاملہ حضرت نوح علیہ السلام تک بھی جاتا ہے. اس دوران جتنے بھی لوگ انبیاء یہ بیسکلی یہ نبی تقوینی تھے. مطلب یہ ہمیں یہ بتانے کے لیے آئے تھے کیا کھاؤ، کیسے کھاؤ، کس طرح سے کھاؤ، کیا پکا کے کھاؤ، کتنا کھانا ہے، کتنا چھوڑنا ہے، کیا فضلہ ہے، کیا چیز ضائع ہے، کتنا جسم کا حصہ ڈھکو. دیکھا جائے تو یہ ساری سیکولر باتیں ہیں. یہ ساری سیکولر باتیں بتانے کے لیے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا، جہاں سے پھر ایک یہ پوری انسانیت اپنی عروج پر گئی، انسانیت اپنی جگہ کے اوپر گئی. جب انسانیت اپنی جگہ پہ قائم ہو گئی تو پھر جانے کے بعد شرعی انبیاء کی ضرورت آئی. شرعی نبیوں کی جو نبی شرعی ہیں انہوں نے پھر شرعی احکامات ہم تک پہنچائے. گویا کہ پہلے انسان بنایا، پہلے مسلمان بنایا. یعنی ساری سیکولر جو چیزیں تھیں یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملی ہیں. تو ہرگز دین کو اور شریعت کو جو ہے ہم الگ الگ نہیں کر سکتے. یہ دونوں کو دینے والا پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. وہی ہے جو دونوں پہ عمل پیرا رہے. بالکل ایسا، بالکل صحیح. لیکن احمد بھائی میں آپ کی معذرت بات کاٹ رہا ہوں، اس وقت ہم نے تو سیکولر کا معنی ہی کچھ اور کر لیا. یہی بات ہے، ہم قریانی کی طرف لے گئے. جیسے ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو گئی وہ سیکولر ہو گیا. بالکل جو فحاشی اور عریانی کو پسند کر لے وہ سیکولر ہو گیا. صاحب وہ کے لیے یہ لفظ بڑا خطرناک ہو گیا کیونکہ سیکولر لفظ دماغ میں آتے ہی بالکل ایسا ماڈرنائز، جو آج کا ماڈرنائز معاشرہ اس طرف دماغ چلا جاتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤں تاکہ اس کانسیپٹ کو، اس لفظ کو، بہت بہترین بات، اس لفظ کو جو انہوں نے اپنے پاس چھین لیا ہے ہم واپس لے کے آئیں اور دکھائیں کہ اگر سیکولر سے مراد وہ باتیں کہ دنیا داری کی باتیں ہی مراد ہیں تو یہ دنیا داری کی باتیں آپ کو اللہ تعالیٰ ہی سمجھاتا ہے. اسی نے کھانے کا طریقہ سکھایا اپنے انبیاء کے ذریعے، اسی نے ہمیں رہنے کا طریقہ سکھایا، اسی نے اٹھنے کا، اسی نے بیٹھنے کا، یہ سارے طریقے ہمیں جو سکھائے یہ نبی پاک نے سکھائے اور یہ ساری سیکولر چیزیں جو ہے یہاں سکھائی. اب یہ جو حضرت کی جو بات ہے بالکل درست ہے کہ بہت سے الفاظ کو ہم نے غلط معنوں میں لے لیا ہے. مثال کے طور پہ، جیسے مثال کے طور کے اوپر لفظ فنڈامنٹلسٹ ہے. آج کے دور میں اگر ہم کسی مسلمان کے لیے یہ لفظ یوز کریں تو انتہائی خطرناک ہے. اور آج اگر آپ ویبسٹر ڈکشنری میں دیکھیں یا آپ آکسفورڈ ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کی میننگ لکھی گئی ہے بالخصوص فنڈامنٹلسٹ کی کہ وہ آدمی جو اپنی بنیادوں پر قائم ہے، اور آگے لفظ لکھا ہے بالخصوص مسلمان.
لیکن اگر آپ اسی لفظ کی اصل تاریخ دیکھیں گے لفظ فنڈامنٹلسٹ کی، تو یہ لفظ پہلی دفعہ عیسائیوں کے اوپر آیا تھا، اور عیسائیوں کے اوپر اس معاشرے کے جو حیثیت والے یہودی تھے، یعنی یہ لفظ امریکہ میں 1917-1918 کے درمیان اس وقت پہلی دفعہ نکلا جس وقت یہودی معاشرہ امریکہ کے اندر اپنے رائٹس کا وہ کر رہا تھا کہ ہم ایک فری ملک میں رہتے ہیں، ہمارے کو بھی رائٹس دو. تو یہودی چونکہ اس وقت تک ان کو یہ دیا ہوا تھا امریکنز کو کہ یہ ایک عیسائی ملک ہے، تو اس پہ فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے انہوں نے ریزسٹ کیا. جن عیسائیوں نے ریزسٹ کیا کہ ہم یہودیوں کو اس کرسچن ملک میں رائٹس نہیں لینے دیں گے، تو ان کو اوپر جو عطاب آیا اور ان کے اوپر یہ لفظ لگایا گیا تم لوگ فنڈامنٹلسٹ ہو. تو الفاظوں کو ہم لوگوں نے بالکل ہی غلط معنی میں استعمال کر دیا ہے. ہم جس دور میں اس وقت رہ رہے ہیں، ہمیں ٹیبل ٹرن کر کے دکھانے کی ضرورت ہے کہ کون سے ورڈز کیا ہیں، کون سے کیا ہیں. اس میں نے عرض کیا بات چل رہی تھی نبی کی، تو اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. جیسے حضرت نے بھی یہ فرمایا کہ جو رسول ہوگا وہ نبی ضرور ہوگا، لیکن جو نبی ہے وہ رسول نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. نبی کا نبوت کا سلسلہ یہاں پر بالکل بند ہو گیا ہے. اس کے بعد یہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں ہے. اور بہت خوبصورتی سے حافظ صاحب نے یہاں پر یہ بتایا کہ اگر بیٹا رہتا تو پھر لازم تھا کہ وہ بھی نبی ہو، لہٰذا اگر بیٹا نہیں ہے اس وجہ سے تو اس معاملے کو روکا گیا. عمر بھی اللہ کی جانب سے وہ اس میں حکمت، بالکل حکمت حبیب کے لیے کہ میرے حبیب پہ بھی کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور اپنی ذات کے لیے بھی کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بالکل اللہ نے کوئی ایسی حکمت عملی پہلے سے کیوں نہ کی. لیکن یہاں ایک دوسرا دروازہ ہمارے پاس کھلا ہوا ہے، اور وہ جو دوسرا دروازہ رسالت کا ہے وہ آج تک بند نہیں ہوا ہے. نبوت جو ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل طور پہ ختم ہو گئی. نبوت سے مراد کہ حضرت جبرائیل آتے ہیں، وہ اپنا پیغام لے کے آتے ہیں، اور وہ باتیں وحی کا سلسلہ بالکل منقطع ہو گیا، یہ چیز بند ہو گئی. مگر جو میں نے کہا کہ رسالت اپنی جگہ قائم ہے، دائم ہے، وہ ہے پہلے وہ رسالت جو ہے وہ اب اس وقت آ گئی ہے. رسالت ہم رسول اللہ کے نائب کی حیثیت سے اس وقت قائم کر رہے ہیں، جس میں اس وقت علماء کو اور ہماری ایک عام امتی کو بھی پرانے دور کے انبیاء کرام کے برابر ان کو درجہ دیا جاتا ہے. اور وہ درجہ جو صرف دیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ جو کام انبیاء کرام نے کیا وہ تم کام کرو گے، اور اس کے اندر یعنی ہر وہ امر بالمعروف جس کے لیے نبی آئے وہ چیز آپ نے لے کے چلنی ہے. لہٰذا یہ چیز آپ کی جاری رہے گی. اس روایت کی طرف کوٹ کر رہے ہیں آپ کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند. بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کے لیے یہ کہہ دیا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالناس وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہم تمہارے میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکتی چلی جائے. تو رسالت کا جو سلسلہ ہے وہ یوں جاری ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کو بھیجا کسی طرف تو انہوں نے جا کے کہا انا رسول من رسولی، کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں رسول بن کے آیا ہوں. تو اسی طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے اب تک جاری ہے. یہ بات اس لیے زیادہ ضروری ہے ہمیں سمجھنا تاکہ ہم بحیثیت امت محمدیہ، رسول is called messenger, is a messenger. So now we are a messenger of our messenger. Now we are a messenger of our messenger. Our prophet messenger. جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کو وہ دین جو اللہ تعالیٰ کا نظام تھا اس کو ایکسپلین رسول اللہ نے کیا، اب ہم اس شریعت کو ایکسپلین کر رہے ہیں، اور یہ ذمہ داری ہماری ہے. تو یہ سلسلہ تا قیامت انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے.